حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب رسول کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا بتاؤ غریب شخص کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی حضور جس کے پاس نان و نفقہ نہ ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، پہننے کے لیے لباس نہ ہو، وہی شخص غریب شخص کہلائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ وہ شخص غریب تو نہیں ہوتا، یہ تو چند دن کی مشکل حالات ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے اللہ حالات بہتر کر دیتا ہے۔ یہ غریبی نہیں ہے، یہ مفلسی نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بعض اوقات انسان پہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور جو چیزیں اللہ کے قریب کریں وہ دکھ نہیں ہوتے، وہ تو ایک اچھی چیز ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے۔ تو عرض کہ حضور پھر غریب کون شخص ہے؟ حضور نے غریب کے بارے میں بتایا، حضور نے فرمایا صحابہ سنو غریب کون شخص ہے؟ عرض کی بندہ نواز بتائیے۔ کہا قیامت والے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں دیکھے گا، اور اتنے میں وہاں لوگ بھی جمع ہو جائیں گے۔ احد پہاڑ جتنی نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن ادھر ساتھ لوگوں کی لائن بھی لگ جائے گی۔ کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اکبر، اس کے پاس جگہ تھی وہاں سے میرا پانی گزرتا تھا، اس نے میرا پانی بند کر دیا تھا۔ باری تعالیٰ لڑائی جھگڑا تنازع ہوا تھا، اس کے گھر کے سامنے سے میرا رستہ تھا، اس نے میرا رستہ بند کر کے رکھ دیا، میرا جینا حرام کر دیا تھا اس نے۔ کوئی کہے گا مالک اس نے میرا حق کھایا تھا، اللہ اکبر۔ کوئی کہے گا مالک حج کرنے گیا تھا تو وہ حج سے پوچھ کیسے کیا تھا۔ تو لوگوں کی لائن لگ جائے گی۔ ایک شخص جس کے پاس احد پہاڑ جتنی نیکیاں، یہ 18 کلومیٹر میں پھیلا ہوا پہاڑ ہے، نام لینا آسان ہے، کوئی شخص دیکھے تو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ احد پہاڑ کوئی چھوٹا پہاڑ تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے وہ اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں لیتا جائے۔ گالی دی، نمازیں گئی، کسی کا حق مارا، روزے گئے، کسی کی جائیداد ماری، حضرت کے وہ نوافل پڑے ہوئے وہ گئے، کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کا راستہ روکا، کسی کو گالی گلوچ، کسی غریب ماڑے کو تنگ کیا، حضرت کے وہ صدقات، زکوٰۃ، دیا ہوا مال سارا کچھ لے۔ وہ جو نیکیوں کے پہاڑ لگے وہ تو ہر چیز ختم ہو گئی، لیکن زیادتیاں اتنی کی تھی، ابھی بھی لائن لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب جس کا اس نے کوئی حق مارا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں اپنے گناہ ڈالتا جائے۔ لوگ اپنے گناہ ڈالنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ احد پہاڑ جتنے اس کے گناہ ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا صحابہ یہ میری امت کا غریب شخص ہے، اندازہ لگائیں آپ۔ تو حقوق العباد، پہلا حق تو اللہ تعالیٰ کا، حقوق اللہ کا، لیکن دیکھیں آپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو کسی وقت بھی آپ کے دل میں خیال آ گیا یار مجھے خدا نے پیدا کیا، میں نے جا کے جواب دینا ہے کہ میں نے زندگی کہاں بسر کی، تو آپ توبہ کر لیں، آپ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے، وہ آپ کا پچھلا کھاتا اس طرح ہو جائے گا جس طرح آپ نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ آپ نے روزے نہیں رکھے، ساری زندگی نہیں رکھے، لیکن آپ کو موت نظر آنے لگی تو آپ نے توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، مالک جیسا بھی تھا تیرا بندہ تھا، مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی، مجھے معاف فرما دے۔ تو وہ خدا آپ کو اس طرح معاف کرے گا کہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک گناہ کا دھبا بھی نہیں بچے گا۔ سمجھ رہے میری بات؟ آپ جتنے مرضی گناہ کے، حقوق اللہ اگرچہ دین کی اصل ہے، ہماری زندگی کی اصل ہے، لیکن ان کی معافی رکھی گئی ہے، حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ نے کسی کا ایک ٹکا بھی مارا ہے تو آپ کو دینا پڑے گا، تب جا کے معافی ہوگی۔ آپ نے کسی کو گالی دی ہے تو جس کو گالی دی ہے وہ جتنی دیر تک آپ کو معاف نہیں کرے گا آپ کو معافی نہیں ملے گی، چاہے آپ جو مرضی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تو
صاحبو حقوق العباد میں کبھی بھی غفلت نہ کریں، کوتاہی نہ کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، بخوب سمجھیں۔ آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کا حلقہ احباب ہے، آپ سے لوگ محبت کرنے والے ہیں، آپ سے وابستہ لوگ جو ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں سب کا خیال رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کریں، جبر کریں، سختیاں کریں، بد مزاجی، بد کلامی اور گالی گلوچ یہ آپ کا شیوا بن جائے، تو پھر آپ نمازیں پڑھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، حج کرتے رہیں، عمرے کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، آپ کو وہ فائدہ نہیں دیں گے۔ اصل چیز جو بنیادی ہے وہ حقوق العباد ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حقوق والدین کے، بہن بھائیوں کے، عزیز و اقارب رشتہ داروں کے، اور اس کے بعد پڑوسیوں کے، اس کے بعد جو آپ کے گرد و نواح کے لوگ ہیں۔ تو اگر ہر شخص یہ سمجھ لے کہ جہاں تک میرا حلقہ احباب ہے میں نے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، تو یہ جو آپ رونا روتے ہیں فلاں یہ ہوا، فلاں وہ ہوا، حکومت نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، یہ ہوا، تو یہ سارے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنا قبلہ پہلے درست کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، جناب آپ یہ عمل کریں، آپ یہ عمل کریں، آپ یہ عمل کریں، خود نہیں کرتے۔ جب خود نہیں کریں گے تو کس طرح وہ آپ اپنی زندگی کو منظم بنا سکتے ہیں یا معاشرے کو خوبصورت کر سکتے ہیں؟ معاشرے کو خوبصورت تبھی کیا جا سکتا ہے جب عمل آپ کی زندگی میں پہلے اترے گا۔ جب عمل آپ کی زندگی میں نہیں پہل کرے گا، دیکھیے کتنا بھی بڑا لمبا سفر ہو، اس کی ابتدا پہلے قدم سے ہی ہوتی ہے۔ آپ پہلا قدم اٹھائیں گے تو سفر طے ہونا شروع ہوگا۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے جناب میں گھر کھڑا ہوں تو میں نے 100 کلومیٹر کرنا ہے تو میں یہاں سے قدم اٹھاؤں تو یکدم 50 کلومیٹر طے ہو جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ کاری نہیں ہے، یہ نظام کائنات نہیں ہے۔ آپ پہلا قدم اٹھائیں گے تو آپ کا پہلا قدم ہی اتنا سفر ہی طے ہوگا جتنا آپ طے کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک قدم اٹھائیں تو 50 کلومیٹر طے ہو جائے۔ اگرچہ وہ نبیوں کا معجزہ ہے کہ وہ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو 50 کلومیٹر بھی طے ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے جو رکھا ہے وہ یہی ہے۔ یہاں سے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں تو 50-60 کلومیٹر سفر ہے تو آپ کو گھنٹہ موٹر سائیکل ڈرائیو کرنا پڑے گی۔ گاڑی ہے تو 40-45 منٹ آپ کو ڈرائیو کرنا پڑے گی۔ پیدل جانا تو 2-4 گھنٹے آپ کو چلنا پڑے گا۔ تو عمل کی ابتدا اپنی زندگی سے کریں۔ کسی کی غیبت کیا تو اس سے معافی مانگنا پڑے گی، کسی کا حق کھایا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کیا تو اس سے جا کے معافی مانگنا پڑے گی، کسی کے ساتھ ظلم کیا تو اس سے جا کے معافی مانگنا پڑے گی۔ یہ بات آپ اپنی دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ اگر آپ سے کچھ ایسا ہوا ہے تو آپ نے معافی نہیں مانگی تو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مل سکتی۔ آپ جو مرضی کر لیں، جس طرح کا مرضی ٹیل لگا لیں، آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ حقوق العباد وہ آپ کو بندہ معاف کرے گا تبھی معافی ملے گی۔ اور اللہ نے حقوق العباد کی معافی بندے کے حوالے پتہ کیوں کی ہے؟ انسان وسیع الظرف نہیں ہوتے، انسان کی طبع میں لالچ پائی جاتی ہے۔ اللہ تو وسیع الظرف ہے، اس کو تو بندوں پہ بڑا کرم، بڑی محبت، بڑا پیار آتا ہے۔ انسان تو اتنا وسیع الظرف نہیں ہے جتنا اس کا خالق وسیع الظرف ہے۔ اس کے اندر تو لالچ، ہرس طمع رکھا گیا۔ تو جب قیامت والے دن بندے پہ ڈالا جائے گا جناب اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، معاف کرنا ہے یا اس کی نیکیاں لینی ہے، تو اس کی تو طبع میں لالچ پایا جاتا ہے، ہرس پایا جاتا ہے، وہ آپ کو معاف کرے گا؟ وہ تو یہ کہے گا اچھی بات ہے، نیکیاں آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کون سا اس پہ برا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کیوں کی ہے؟ تو وہ آپ کو وہاں معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ قیامت میں آپ کو کوئی شخص معاف نہیں کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ دن اور وہ وقت اتنا سخت اور مشقت والا ہوگا، ماں اپنے بیٹے کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے اس کے اوپر کھڑی ہو۔ ماں کی محبتوں اور شفقتوں کی مثال نہیں ہمارے پاس، تو وہ اپنے بیٹے کو گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے اس کے اوپر کھڑی ہوگی۔ تو بتائیے جب ماں سے شفقت کی اس وقت توقع نہیں کی جا سکتی تو کوئی اور آپ کو معاف کرے گا؟ جس کو نیکیاں مل رہی ہوں، جناب علی نیکیاں مل رہی ہیں، وہاں دولت تو ہوگی نہیں، وہاں گالی گلوچ والا تو ماحول ہی نہیں ہے، وہاں تو ایک ہی سودا ہوگا جناب، یا تو اس کے کھاتے میں گناہ ڈالو یا اس کی نیکیاں لے لو۔ تو جس کے گناہ جا رہے ہوں گے تو وہ کب چاہے گا کہ میرے گناہ نہ جائیں؟ جس کے کھاتے میں نیکیاں آ رہی ہوں گی مفت کی، وہ کب چاہے گا کہ اس کو نیکیاں نہ ملیں؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن کچھ لوگ اٹھائے جائیں گے اور ان کے نامہ اعمال میں گناہوں کی کثرت ہوگی، لیکن لوگوں نے ان پہ اوپر ظلم کیا ہوگا، ان کو ستایا ہوگا، ان کو پریشان کیا ہوگا۔ جب وہ اٹھیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں گناہوں کا ایک نشان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جنہوں نے ظلم، زیادتی، تنگ کیا، پریشان کیا، تو وہ سارا کچھ ان کے کھاتے میں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ مت سمجھے کہ 4-5 نمازیں پڑھنے سے جنت مل جاتی ہے، 2-4 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرنے سے جنت مل جاتی ہے، یا 2-4 مرتبہ وہ محفل میلاد کروانے سے۔ یہ سستے لوگوں کے سستے نعرے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، آپ سارے میرے اپنے رشتہ دار، میرے ساتھ محبت کرنے والے، 2-4 محفلوں کرانے سے جنت نہیں ملتی۔ جنت بہت مشکل ہے، وہ انتہائی مشکل ترین سودا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت تو اللہ نے تلواروں کے سائے کے نیچے رکھی ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا 2-4 محفلیں سننے سے، 2-4 مرتبہ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنے سے جنت مل جاتی ہے؟ وہ جنت کے لیے بھائی آپ کو مشقت کرنا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ لوگ گمان کرتے ہیں ان کو ایسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جن کو جنت میں داخل کیا گیا تو ان کا جسم آریوں کے ساتھ چیرا گیا تھا، پھر جا کے جنت کی راہیں ہموار ہوتی ہیں، پھر جا کے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ کبھی کسی سے تنازع، اختلاف، لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے، یہ انسانی فطرت ہے، اس میں اخلاق کو نہ نظر انداز کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا کسی کے ساتھ تنازع ہو تو آپ ساری وہ اخلاق کی حدوں کو توڑ کے رکھ دیں۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، جب کسی کے ساتھ تنازع اور اختلاف ہوتا ہے تو ہمارے ہاں لوگ اخلاق کی حدوں کو بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں، ہر چیز کو ختم کر کے تو جناب آپ ہمارے لیے مر گئے، ہم تمہارے لیے مر گئے۔ سب سے پہلی بات یہ کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر راستے بند، گالی گلوچ۔ وہ ہمارے تو یہ دیہاتوں کا سسٹم ہے، زمینوں کے ساتھ زمینیں ملنے ہوں گے تو جناب ان کا پانی گزرتا ہے، ان کا پانی بند کر دو۔ یہ ان کے گھر کے سامنے ہماری زمین ہے تو ان پہ پابندی لا دو، یہ ہماری خالی پڑی زمین میں بھی ان کے جانور نہیں جانے چاہیے۔ یار یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی طریقہ کاری ہے انسانوں کا؟ اس طرح تو جانور بھی نہیں کرتے۔ تو ہم تو انسان اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ آپ ذرا قرآن کا انداز دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، محمد کے چاہنے والے سارے آپس میں بھائی بھائی۔ تو جب اللہ نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے تو دیکھیں وہ ہمارے بزرگوں نے تو کتنا، وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ نے بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں۔ آج پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ کیسے کہہ لیتے ہیں جناب آپ ہمارے لیے مر گئے تو ہم تمہارے۔ اللہ نے جب رشتے بنائے ہیں یار، آپ ان کو کیوں ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ اور ہمارے بزرگوں نے کتنا خوبصورت اس فلسفے کو بیان کیا، بھائی بھائیاں دیاں باواں، بھائی بھائیاں دے دردی۔ او میاں یہ دردی ہیں تو تبھی تو اللہ نے بنائے ہیں، یہ ایسے ہوتے تو اللہ بناتا ہی کیوں؟ بے مقصد چیزیں سمجھا، اپنے رب کو تم نے بے مقصد سمجھا ہوا ہے۔ جب جس کا جی چاہتا رشتہ ختم کر دیتا، ناتا توڑ دیتا، تعلق ختم۔ اللہ نے یہ تعلق کیوں بنائے تھے؟ بے مقصد بنائے تھے، جب تمہارا جی چاہے ختم کرتا۔ اللہ نے یہ رشتے با مقصد بنائے تھے، جب تمہیں مشکل ہو، جب تمہارے لیے کوئی پریشانی کا سبب ہو، تو جب تمہیں کوئی جگہ نہ مل رہی ہو یار، تم جا کے کس کو اپنے دکھڑے سناؤ، تو تمہارے پاس یہ رشتے موجود ہونے چاہیے۔ بہن کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، والدین کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، بھائیوں کے ساتھ تمہارے تعلقات۔ ہمارے ہاں تو اب عجیب مزاج ہے لوگوں کا، والدین کے بچوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں جناب بس ٹھیک ہے، وہ اس نے یہ خود سے فیصلہ کیا تھا لیکن بس اب یہ ہمارے لیے مر گئے۔ یار یہ کیا بات ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ جو ویسے مجھے بڑی پریشانی ہے اور میں اس بات سے بڑا آوازار ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ لیتے ہیں نا بس ہاں آپ ہمارے لیے مر گئے تو ہم تمہارے لیے مر گئے، اس کلچر کو ختم کریں، جڑیں۔ آج ہم جس وجہ سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اس دنیا پہ، 56-57 اسلامی ریاستیں، کشمیر میں مسلمان مر رہے ہیں، برما میں مسلمان مر رہے ہیں، ہمارے پڑوس ہندوستان میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، فلسطین کے حالات ہمارے سامنے موجود ہیں، پاکستان کی موجودہ صورتحال، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا آپس میں اتفاق ہی کوئی نہیں، محبت پیار تو ہمارے سرے سے ختم ہو گیا۔ لیکن جب سے یہ چیز ختم ہوئی ہے تو پھر دیکھ لیں رزق میں بے برکتی، حالات ہمارے اوپر تنگ کے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، ایک دوسرے کے دست و گروباں۔ تو آئیے محبتیں بانٹیں اور محبتیں حاصل کریں۔ جو لوگ محبتیں بانٹتے ہیں ان کی قبریں بھی خوشحال ہوتی ہیں، اور جو محبتیں نہیں بانٹتے ان کی بڑی بڑی حویلیاں بھی آپ کو خالی نظر آئیں گی۔ تو محبتیں بانٹیں، کبھی بھی نفرتیں نہ بانٹیں۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ علامہ لیاقت علی امین مصطفی صاحب۔